الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط السبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. آپ سب کو قرآن مجید کے اس دور میں خوش آمدید کہتی ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنا یہ وقت جو ہے اس سے اپنی بخشش کا ذریعہ بنا سکیں. آج ہم سب اکٹھے ہیں قرآن مجید کا دور کرنے کے لیے کیونکہ قرآن رمضان کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر اکٹھے ہونے کا یہ جو عمل ہے یہ بہت باعث اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی مجلس میں ایسے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، یعنی اللہ کے ذکر کی اتنی فضیلت جی معذرت، جس میں سے فرشتے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کی مجلسیں تلاش کرتے ہیں اور وہ زمین کا چکر لگاتے رہتے ہیں، اور جب ایسی کسی مجلس کو دیکھتے ہیں تو اپنے باقی فرشتوں کو بھی جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں کہ آؤ دیکھو یہاں ہے وہ مجلس، یہاں ہے وہ محفل جس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے، تو وہ وہاں پر پھر بیٹھ جاتے ہیں اور ایسی مجلس کو اپنے پروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں، اس طرح ڈھانپ لیتے ہیں کہ اپنے اور دنیا کے آسمان کے درمیان تمام وسعت کو بھر دیتے ہیں۔ اور جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے، فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آسمانوں کی طرف سفر کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سب جانتا ہوتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ فرشتے ان کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے بندوں کی طرف سے ہو کر آئے ہیں جو آپ کی پاکیزگی بیان کر رہے تھے، آپ کی بڑائی بیان کر رہے تھے اور صرف آپ کے ہی معبود ہونے کا اقرار کر رہے تھے اور آپ کی حمد و ثنا کر رہے تھے، آپ سے مانگ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ نے ان کے گناہ بخش دیے اور انہوں نے جو مانگا جی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے گناہ بخش دیے اور انہوں نے جو مانگا میں نے ان کو عطا کر دیا، اور انہوں نے جس چیز سے پناہ مانگی میں نے انہیں پناہ دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار ان میں ایک فلاں فلاں شخص بھی موجود تھا
بڑا سخت گناہگار انسان تھا، وہ تو وہاں سے ویسے ہی گزر رہا تھا، اس کا تو ارادہ نہیں تھا محفل میں آنے کا، وہ تو وہاں سے گزر رہا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھ جانے والا بھی محروم نہیں رہتا، سبحان اللہ۔ تو ذکر کی یہ مجلسیں جو ہیں یہ بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اور یاد رکھیں کہ ایسی مجلسوں میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، تو جب بھی آپ اٹھیں تو دعا کرتے ہوئے اٹھیے، اپنے لیے دل میں ابھی دعا کر لیجئے کہ آج یہاں سے کچھ نہ کچھ آپ کو لے کر ہی جانا ہے، کوئی ایسی اچھی بات، کوئی ایسا نکتہ جو کہ میرے عمل کو بدل دے اور میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اور یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، کسی فرشتے کسی انسان کی بات نہیں ہے، اللہ کا جو سب سے بڑا ہے، تو اس کی عزت و احترام بھی ویسی ہی ہونی چاہیے جو کہ اللہ کے شایان شان ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ اب آپ قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو اس کے کچھ آداب ہیں، اس کو آپ نے ملحوظ رکھنا ہے، اور اپنے پاس کچھ نہ کچھ لکھنے کے لیے لازمی رکھیں۔ آپ نے اس میں نوٹ کرنا ہے کہ آپ کی اپنے عمل کے لیے کچھ نہ کچھ جو میں نے آج سیکھا اور جو مجھے اپنے اندر جو بھی کمی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، آج کی میری عمل کی بات کیا ہے وہ لازمی لکھیں اپنے لیے، ٹھیک ہے؟ اور جو لوگ لکھ نہیں سکتے وہ کم از کم اس کو یاد لازمی رکھیں۔ اب جو آپ کو سورہ انفال کی آیات کا ترجمہ بتایا گیا تو آپ نے ان کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا قرآن مجید کی آیات سن کر میرا دل بھی ڈرتا ہے؟ الحمدللہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، مومن تو میں بھی ہوں، تو کیا میرا دل ڈرتا ہے جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں؟ کیا میں قرآن صرف کانوں سے سنتی ہوں یا اس کا اثر میرے دل پر بھی ہوتا ہے؟ دیکھیں رمضان میں قرآن پڑھنے کا مقصد جو ہے وہ ایمان میں اضافہ کرنا ہے، تو کیا قرآن کی آیات سن کر میرے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے؟ حقیقی مومن تو وہی ہے نا جو اللہ کی آیات سن کر ڈرتا ہے، جس کے دل پر ان آیات کا اثر ہوتا ہے، جس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے عمل میں بہتری آتی ہے، اور اس کے رب پر اس کا توکل جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو کیا میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اگر ہاں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہو رہا، کسی بھی ایک پوائنٹ کا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کمی ہے اس میں، وہ آپ کو پتا ہے، تو آپ اپنے پاس اس چیز کو دیکھیں کہ مجھے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور پھر کوشش کریں اس کو ٹھیک کرنے کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آغاز کرنے جا رہے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت کا۔ قرآن کو پڑھنے کا آغاز جو ہے وہ تعوذ سے کیا جاتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 98 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب تم قرآن پڑھنے لگو، اس کی تلاوت کرو، تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔
اللہ سے پناہ مانگو، ٹھیک ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہم اللہ سے صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں، اور شیطان تو جو ہے ہمیں سیدھے راستے پر ہمارے گھات لگا کر بیٹھا ہوا، چنانچہ شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے ہم تعوذ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری چیز جو قرآن کا ادب ہے تلاوت کا، قرآن حکیم کی تلاوت کے آغاز میں تعوذ کے بعد تسمیہ پڑھی جاتی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے۔ تو سورۃ العلق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا۔ تو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہے تمام سورتوں کے آغاز میں سوائے سورہ التوبہ کے بسم اللہ باقاعدہ لکھی ہوئی ہے، یہ ہر سورت کا حصہ ہے، تاکہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس سے کام میں خیر و برکت، صحیح معنوں میں ہم اس کی برکت جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ قرآن کی سب سے پہلی جو سورہ ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، قرآن کا افتتاح سورۃ الفاتحہ سے ہو رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے مکمل سورت ہے، پہلی مکمل سورت ہے جو کہ نازل ہوئی، قرآن مجید کی افضل ترین سورہ ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ ہمارے درمیان جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک آواز سنائی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آسمان کا دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ پھر اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کو ان دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں، جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ اور وہ نور کون سے تھے؟ ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری آیات، آمن الرسول سے جو سٹارٹ ہوتی ہیں 2 آیات۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی جو ہے وہ کتنی فضیلت ہے، یہ بہت خاص صورت ہے، قرآن کی بے مثال صورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ صورت میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم شدہ ہے، اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو وہ مانگے گا۔ مفسرین نے اس کے 36 نام گنوائے ہیں، 36، جن میں سے ایک الشفا بھی ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے اس کو الشفا؟ کیونکہ تکلیف میں کوئی بھی پرابلم ہو آپ کو جسمانی، تو آپ اس کو بار بار پڑھیں اور خود پر پھونکیں، اسی نسبت سے اس کو الرقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں قرآن کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ روحانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماریوں میں بھی شفا دیتا ہے، بات صرف نیت کی ہے کہ آپ اس کو کس نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ وہ واحد صورت ہے جس کی فضیلت اور تعریف خود قرآن مجید نے بھی فرمائی ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 87، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور ہم نے آپ کو 7 آیات، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات عطا فرمائی، اور قرآن عظیم۔ تو یہ 7 آیات کیوں کہا جاتا ہے ان کو دہرائے جانے والی؟ کیونکہ آپ دن میں جتنی بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، 5 نمازیں، آپ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اور اگر کسی رکعت میں خدا نہ خواستہ بھول چوک سے رہ گئی سورۃ الفاتحہ پڑھنی تو وہ رکعت کنسیڈر نہیں ہوتی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ نے ام القرآن یعنی فاتحہ جیسی سورت نہ تو تورات میں نازل فرمائی اور نہ انجیل میں، اور یہی 7 مثانی ہے، یعنی بار بار یہ 7 آیات دہرائی جاتی ہیں، اور اس سورت کو پڑھنے والے کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، قرآن کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ ہو رہا ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ کیوں ہے سب تعریف اللہ کے لیے؟ رب العالمین، کیونکہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ کیوں ہے اس کی تمام تعریف؟ کیونکہ وہ اس کا لائق ہے، وہ اس کے شایان شان ہے کہ اسی کی تعریف کی جائے۔ الرحمن الرحیم، تمام طاقت، تمام اختیار رکھتے ہوئے بھی وہ رحمان ہے، بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا۔ اور مالک کی یوم الدین بھی ہے، وہ بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کا مالک بھی ہے۔ یہاں پر مجھے یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 2 اختیارات بتا کر کہ وہ رب العالمین ہے اور مالک کی یوم الدین ہے، کتنا خوف اور کتنے دبدبے والی یہ دونوں آیات ہیں، اور اس کے درمیان میں
بہت رحم اور محبت اور شفقت والی آیت رکھ دی، الرحمن الرحیم، عالمین کا رب ہے، ڈرنا چاہیے اس سے، مالک یوم الدین ہے، اس دن تو کیا ہی عالم ہوگا، لیکن وہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ یاد رکھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنی حمد و ثنا بہت پسند ہے، اور وہ اس لائق ہے بھی کہ اس کی حمد کی جائے۔ الحمدللہ کہنے کا بہت زیادہ اجر بھی ہے، کیونکہ الحمدللہ کہنا حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ دل سے الحمدللہ کہنے کا اجر کبھی بھی خالی نہیں جاتا، اور یہ بڑا چھوٹا سا ورڈ ہے، کچھ اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا اس کو بولنے پر۔ قیامت کے دن سب سے افضل بندے وہ ہوں گے جو حمادون ہوں گے، یعنی سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے ہوں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب وہ رب العالمین ہے، وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، تو پھر ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ جو بات، سوچ اور عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہے وہ عبادت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی عبادت ہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم جو بھی کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکم کے مطابق کر رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے۔ اور یاد رکھیں عبادت میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو کمال درجے کی محبت یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت، اور دوسرے اس کا حد درجے ڈر اور تعظیم۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ کمال درجے کی ہونی چاہیے۔ ہم لوگ بعض اوقات نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارا دھیان پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم پھر کے آ رہا ہوتا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ مشکل کے وقت میں ہماری نظر بہت سے لوگوں کی طرف اٹھتی ہے، کبھی اپنے ماں باپ کی طرف، کسی بہن بھائی کی طرف، کسی دوست کی طرف، شوہر کی طرف، بچوں کی طرف، کسی خاص انسان کی طرف، اور ان سے ہماری بڑی امید بھی ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں بندے بھی صرف اس وقت آپ کی مدد کر پائیں گے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یہ توفیق دیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دل میں یہ بات ڈالیں گے۔ تو پھر ہم بندوں کی طرف کیوں دیکھیں، ہم اپنے رب کی طرف کیوں نہ پہلے رجوع کریں، اسی سے کیوں نہ مدد مانگیں۔ اور پھر اہدنا الصراط المستقیم، ہم دعا کیا مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے؟ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ مانگنے کی چیزوں میں سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ مانگنا۔ دن میں آپ جو نمازیں پڑھتے ہیں اس میں کم از کم 17 بار یعنی جو فرائض ہیں ان میں آپ ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، لیکن میں بھی کبھی ہم نے اس کو سوچ کر سمجھ کر مانگا ہو؟ آج کی ہماری دعا بھی یہی ہے بیسیکلی، اہدی نا، ہماری رہنمائی فرما، ہمیں دکھا۔ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا تو ماں باپ ان کی انگلی پکڑ کر ان کو چلاتے ہیں، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ ہماری انگلی پکڑ لے، ہمیں چلا صراط مستقیم کی طرف۔ مستقیم کا مطلب صرف یہ نہیں ہے سیدھا، بالکل سیدھا سیدھا راستہ، نو، مینس وہ راستہ جو ڈائریکٹ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لے جائے، اس کی جنت کی طرف، اس کی رضا اور خوشنودی کی طرف لے جائے۔ تو انسان تو کمزور ہے نا، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا، تو اسی سے ہم مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، میری اتنی طاقت اتنی توفیق نہیں ہے، آپ مجھے سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیں جتنا جتنا انسان کا قدم دنیا میں سیدھے راستے پر جمتا ہے اتنا ہی پل صراط پر جمتا جاتا ہے، اور جس رفتار سے انسان دنیا میں صراط مستقیم سے گزرے گا اتنی ہی رفتار سے قیامت کے دن پل صراط سے گزرے گا۔ اور اس پوری حدیث ہے کہ انسانوں کے گزرنے کی جو ہے رفتار وہاں پر ان کے اعمال کے مطابق ہوگی۔ اور پل صراط ہے کیا؟ خوفناک چنگاڑتی جہنم کے پشت پر رکھا گیا بال سے باریک اور تلوار سے بھی تیز پل ہے، تو اس کو عبور کرنے کی تیاری ہمیں دنیا میں ہی کرنی ہے نا، خود کو گناہوں سے دنیا میں ہی آزاد کروائیں گے، یہ بوجھ کم ہوگا تو ہم ایزیلی پل صراط پار کر سکیں گے نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا مانگتے رہا کرو، اور وہ دعا کیا ہے؟ اسی کے کانٹیکسٹ میں ہے اللہم اہدنی
اے اللہ مجھے ہدایت دے، وسددنی، اور مجھے سیدھا رکھ۔ مائیں کہتی ہیں نا اپنے بچوں کے بارے میں، تمہیں تو میں سیدھا کرتی ہوں، سیدھا رکھ، یعنی مجھے اپنی اطاعت میں جو ہے وہ لگائی رکھ۔ تو انسان کو یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی انسان آپ کو کوئی ستاتا ہے، کبھی بچے بہت زیادہ ضد کر دیتے ہیں، کوئی کسی انسان سے بڑی تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، تو کبھی بھی کسی کو بد دعا مت دیں، ہمیشہ اس کو بس یہ کہا کریں یا اللہ اس کو ہدایت دے۔ جس کو ہدایت مل گئی نا، اس کو اپنی کمیاں کوتاہیاں بھی پچھلی سمجھ میں آ جائیں گی کہ میرے سے کیا کیا غلطیاں ہوتی رہی ہیں۔ پھر اس راستے کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، اور وہ کون ہے انعام یافتہ لوگ؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یعنی ہمیں ان کا راستہ چاہیے، ان کی نہیں جن پر تیرا غضب کیا گیا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو علم تو عطا فرمایا، لیکن وہ عمل کرنے کی توفیق سے جو ہے وہ محروم ہی رہے، اور نہ ہی ہمیں ان کا راستہ چاہیے جو گمراہ ہوئے، ٹھیک ہے، جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے، بلکہ ہمیں تو ان کا راستہ چاہیے جو اللہ کے راستے پر ہمیشہ چلتے رہے۔ تو دیکھیں آپ نے سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ کتنی نفع مند دعا بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں رب کی حمد و ثنا بھی موجود ہے، ایک کمپلیٹ پیکیج ہے نا یہ، اللہ اور بندے کے درمیان عہد و پیمان بھی ہو رہا ہے، اور پھر اس میں بندہ اپنی حاجت بھی بیان کر رہا ہے اور دعا بھی مانگ رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب میں نے غور کیا کہ سب سے نفع مند دعا کون سی ہے، تو وہ اللہ کی رضا کے کاموں پر مدد مانگنے کی دعا ہے، یعنی مجھے ایسے کام کرنے کی توفیق مل جائے جن پر میرا رب مجھ سے راضی ہو، میں وہ عاملۃ الناصبہ والی کیٹیگری میں نہ آ جاؤں کہ کام تو بڑے کی ہیں لیکن راضی مجھ سے میرا رب ہے ہی نہیں، اور میں ایسے ہی کر کر کے تھکا ہوا ہوں کام۔ تو مجھے ایسے کاموں کی دعا چاہیے، جو ایسے کاموں کی توفیق چاہیے جن پر میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ تو پھر میں نے سورۃ الفاتحہ کی جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں اس کو پا لیا۔ تو اس دعا کو بہت زیادہ مانگا کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اہدنا الصراط المستقیم۔ جی، سورۃ البقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی سب سے لمبی سورہ ہے، 286 آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں قرآن کی عظیم آیت آیت الکرسی اور سب سے لمبی آیت آیت دین بھی اسی میں ہے۔ مدنی سورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی، غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی تھی یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک چوٹی، ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کی وہ چوٹی، وہ کوہان سورۃ البقرہ ہے۔ اس سورت کا پڑھنا باعث برکت ہے، برکت کا ذریعہ ہے یہ، اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے، اور شیاطین اس گھر سے دور بھاگ جاتے ہیں جہاں پر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو دیکھیں، شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے، اس سے بچاؤ کے لیے یہ سورت ہمیں پڑھنی پڑے گی۔ ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ تمہارا دشمن ہے، اس دشمن سے نمٹنے کے لیے یہ ٹیکٹکس جو ہیں، یہ چیزیں جو ہیں وہ تیار کر لو۔ تو بہترین طریقہ پتہ کیا ہے اس کا؟ کہ آپ روزانہ قرآن کا جو بھی حصہ پڑھ رہے ہیں، جو بھی آپ کی تلاوت چل رہی ہے، آپ سورۃ البقرہ کو بھی شامل کر لیں نا اس میں، مطلب 1 پیج یا 2 پیج یا 3 پیج، جتنی آپ کی توفیق آپ کو مل رہی ہے، آپ ڈیلی جو ہے وہ سورۃ البقرہ بھی پڑھتے رہیں۔ تو یعنی ہماری زندگی میں کوئی دن بھی ایسا نہیں جائے گا کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کی، اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو، متقین کو راہ دکھانے والی ہے، یعنی متقیوں کو بھی ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا، یعنی قرآن، اور جو بھی وہی غیر مطلوع ہے یعنی حدیث کا جو علم ہے، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا یعنی جو باقی کی کتابیں ہیں، انجیل ہے، زبور ہے اور تورات ہے، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر یقین رکھنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔
دنیا میں بڑی مشکلات آتی ہیں، بڑے مسائل آتے ہیں انسان کو، اگر اس کے پاس یہ موٹیویشن نہ ہو کہ آخرت کا بھی ایک دن ہے جس میں میری جو تکلیفیں ہیں ان کا بدلے میں مجھے اجر ملے گا، جو میرے حق غصب ہوئے ہیں وہ مجھے لے کے دیے جائیں گے، تو انسان کی دنیا کی زندگی تو بالکل اجیرن ہو کے رہ جائے نا۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ دیکھیں ایمان جو ہے وہ سب سے پہلی شرط ہے تقوی حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، نماز کو قائم کرنا، اور آپ کے جو بندے ہیں ارد گرد کے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ آپ ان کو دینے والے بنے۔ رزق تو اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، اور اس رزق میں صرف مال اور دولت شامل نہیں ہے، کوئی صلاحیت آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس کچھ بھی ایسا طاقت ہے، کوئی ایسی صلاحیت ہے، تو آپ اس سے اللہ کے بندوں کو ضرور آپ جتنا فائدہ دے سکتے ہیں دیں، اور کھلے دل والے بنے، کھلے دل اور کھلے ہاتھ والے بنے۔ ابھی نیت کر لیں کہ مجھے دینے والا بننا ہے، چاہے وہ صدقہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ علم ہے، یا میرے پاس موجود کوئی بھی صلاحیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے دیکھ لیا کہ ہدایت کن کو ملتی ہے، ان متقیوں کو جو دل میں اللہ کی یاد رکھتے ہیں، ایمان اور یقین رکھتے ہیں، ایمان کے جتنے تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، جو عملی عبادت ہے یعنی نماز اس کا خیال رکھتے ہیں، اور اپنے مال لوگوں پر خرچ کرتے ہیں۔ مال کو خرچ کرنا بڑا مشکل لگتا ہے نا، اور حقوق العباد کا پوری طرح خیال رکھتے ہیں۔ ہدایت کی شرائط میں سے ایک بنیادی شرط آپ نے دیکھ لی یہاں پر کہ قرآن پر اور اس سے پہلے جو کتابیں آئیں کیونکہ وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی، تو ان پر بھی یقین رکھنا جو ہے وہ لازم ہے۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ دیکھیں ہدایت بھی ان کے پاس ہے، ہدایت یافتہ بھی یہی لوگ ہیں، اور آخرت کی کامیابی بھی انہی کے حصے میں آئے گی۔ تو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سورۃ الفاتحہ میں ہدایت مانگی تھی، یہاں پر ہمیں بتا دیا گیا کہ ہدایت چاہیے تو تمہیں یہ جو کوالٹیز ہیں نا یہ تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ مہر کب لگتی ہے انسان کے دل پر؟ جب حق کو جاننے کے بعد اس کا انکار کر دیتا ہے، جب گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے، اس کا دل ہر ایک گناہ کے ساتھ ایک نقطہ سیاہ نقطہ دل پر لگتا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ جتنے گناہ بڑھتے جائیں گے وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو انسان کا دل جو ہے وہ اندھیروں میں آ جاتا ہے، اور اس اندھیروں کو ہٹانے کا جو ہے وہ بہترین طریقہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو صاف انکار نہیں کرتے، بیچ کی راہ پر چلتے ہیں، یعنی جہاں پر آسان احکامات ہوتے ہیں ان کو تو مان لیا، اور جہاں کچھ انہیں مشکل پیش آتی ہے تو وہ اس سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ بس اب ہمیں کچھ نہیں کرنا، تو انہی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا، اور اسی کو منافقین کی کیٹیگری کہا جاتا ہے، اور جو سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ دیکھیں ایک تو بالکل کلیئر کٹ ہے نا مومنین، دوسرا کلیئر کٹ ہے کافر، انکار ڈائریکٹ، لیکن یہ جو درمیان والا راستہ ہے نا، یعنی منہ سے کچھ اور کہا جا رہا ہے اور دل کے اندر کچھ اور ہے، تو یہ منافقت جو ہے اس سے جو ہے وہ بڑا خوف کھانا چاہیے۔ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، کون سی بیماری ہے؟ نفاق کی بیماری ہے، اور کچھ مفسرین کے نزدیک یہ دنیا کی محبت کی بیماری ہے۔ دنیا اتنی عزیز ہے کہ اس کی خاطر جو ہے وہ دنیا کو ان کو چھوڑنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات جب ان کے ساتھ ٹکراتے ہیں دنیا کے ساتھ، تو دنیا زیادہ اچھی لگتی ہے ان کو، وہ کہتے ہیں ان کو تو سائڈ پہ کرو، یہ بعد میں دیکھا جائے گا، بات کل کس نے دیکھی ہے، آج تو ابھی جو ہے اس کو تو انجوائے کرو۔ یہ دنیا کی طرف جو جھکاؤ ہے اور آخرت سے جو غفلت ہے، یہ دل کی ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور اسی کی وجہ سے انسان ایمان کی لذت سے محروم رہ جاتا ہے۔
اللہ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ، یہ جھوٹ ہی ہے نا، دل میں کچھ اور ہے اور زبان پر کچھ اور ہے۔ دیکھیں ایمان جو ہے وہ ایک تکون ہے نا، یعنی دل، زبان اور آپ کے جو عمل ہے، وہ ان تینوں کو جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی جو آپ کا دل اقرار کر رہا ہے، جو آپ کی زبان اعتراف کر رہی ہے، آپ کے دل نے اعتراف کیا، زبان نے اقرار کیا اور آپ کے عمل نے اس کا اظہار کیا، دیٹ از ایمان۔ لیکن اگر اس تکون میں سے کوئی ایک بھی نکل جاتا ہے تو اس کی تو شکل بگڑ گئی نا، تو وہ ایمان جو ہے وہ ناقص ہو جاتا ہے، مکمل نہیں رہتا۔ تو جھوٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا دل کچھ اور کہہ رہا ہے اور زبان کچھ اور کہہ رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ ان کی بیماری میں، ان کی دنیا کی محبت ان کے دلوں میں اتنی زیادہ بڑھا دیتے ہیں کہ وہ اسی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اسی کے لیے کھپ رہے ہیں، اسی کے لیے ساری محنتیں، ساری کوششیں دنیا کے لیے کرتے جا رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی اصلاح کے نام پر ہم تو جھوٹ، یہ جو ہم بول رہے ہیں، ہم تو لوگوں کی اصلاح کے لیے بول رہے ہیں، یہ سب سے بنا کر رکھنا چاہتے ہیں نا، اور مصلحت پسندی کا شکار ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تم بھی ان جیسا ایمان لے آؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بیوقوف لائیں؟ یعنی ایمان والے لوگ ان کو بیوقوف لگتے ہیں، ایسے لوگ بڑے سمارٹ خود کو سمجھتے ہیں نا۔ خبردار، یقیناً یہی بیوقوف ہیں، لیکن جانتے نہیں۔ ایسا شخص جو دوسرے کو پاگل بیوقوف سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ خود بیوقوف ہے، اپنی عقل کو جو کل سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، اب یہ ان کے ایک ایک کر کے سارے ٹریٹس جو ہیں، ان کی کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ ساری بتائی جا رہی ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ سب سے خطرناک درجہ یہی ہے، اور یقین مانے جب یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اب ایسے لگتا ہے کہیں میرے اندر تو یہ چیز نہیں ہے، کہیں میرے اندر تو نہیں ہے ایسا۔ تو قرآن ایک آئینہ ہے نا کہ جس کے اندر آپ نے اپنا ریفلیکشن دیکھنا ہے، کسی کو نہیں اس میں دیکھنا کہ فلاں ایسا اور وہ ایسی ہے، آپ نے خود کو دیکھنا کہ کہیں میرے اندر تو یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف استہزاء کر رہے تھے۔ دیکھیں، اسلام کا مذاق اڑانا، اس پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑانا، یا اللہ کی طرف سے اس کی جو آیات ہیں ان کا مذاق اڑانا، اپنی عقل کو ان سے زیادہ سمجھنا، ایسے لوگ تو احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں۔ وہ کہتے، یہ کیسے مسلمان ہیں جو اپنے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ جیسے وہ ہوتا ہے نا دین کے احکامات، 4 شادیوں کا مذاق ہے، حجاب کا، کسی نے داڑھی رکھی ہے تو اس پہ مذاق کرنے لگ جانا۔ آپ کو اپنے ارد گرد ایسے بڑے لوگ نظر آئیں گے، کوئی ٹخنوں سے اوپر شلوار پہن رہا ہے تو اس کو اس طرح کا خطاب دینا، آ گئے مولانا صاحب، تم بڑے مولوی بنے پھرتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح حجاب پر کرٹیسائز کرنے لگ جانا۔ اللہ بھی ان سے استہزاء کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی استہزاء پتہ کیا ہے؟ اللہ ان کے برے اعمال کو ان کے سامنے بیوٹیفائی کر دیتا ہے۔ دے تھنک وٹ ایور وی آر ڈوئنگ وی آر رائٹ، ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ بڑی لاجکس دیتے ہیں، بڑی دلائل دیتے ہیں کہ ہم تو اپنے کیے میں بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا، بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا، یعنی یہ جو انہوں نے خرید و فروخت، ایک چیز لے کر دوسری لے لی، بیچ کر دوسری لے لی، تو یہ ان کی تجارت گھاٹے کی تجارت ہے، اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے، یعنی اس کے بدلے میں ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، بس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا۔ آیت کا ایک خاص کانٹیکسٹ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے ہجرت کے بعد، تو وہاں پر بہت سے لوگوں نے فوری طور پر جب انہوں نے مسلمانوں کی شان و شوکت دیکھی اور جو مطلب اس طرح ان کا تھا وہ، اور دیکھا کہ اس وقت زیادہ جو ہے وہ ان کا مطلب وہ ہوتا ہے نا کچھ دنیا پرست ابن الوقت قسم کے لوگ، تو انہوں نے کہا اس ٹائم تو یہ ذرا زیادہ پیک پہ جا رہے ہیں، تو ایمان لے آؤ، مان لو ان کی بات۔ لیکن جیسے ہی وہ انہوں نے احکامات پر عمل کرنے کا ٹائم آیا تو ان کے لیے وہ مشکل ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، بس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں، یعنی اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آئے، جب انہیں چیزیں واضح نظر آنے لگیں اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ ان کو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹتے۔
بہرے گونگے اور اندھے فزیکلی تو ٹھیک ہیں، یہ انٹرنلی نہ تو وہ حق کی بات کو صحیح اس کی جو کیپیسٹی ہے اس میں سن سکتے ہیں، نہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہ اچھی بات کوئی ان کے منہ سے نکل سکتی ہے۔ تو یعنی ان کا کفر جو ہے وہ ان کے اوپر غالب آ گیا ہے اور ان کے اندر کا نور جو ہے وہ بجھ گیا۔ اب یہ بھٹکتے پھرتے ہیں، ان کو کوئی ہدایت نہیں ملنے والی۔ اسی لیے جو دلوں کے اندر جو نور ہے نا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل کے اندر نور ڈال دے۔ کیوں چاہیے یہ نور؟ تاکہ مجھے ساری چیزیں واضح نظر آئیں۔ بڑی کنفیوژن کی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں نا، ہمارے ارد گرد ایک بڑا مطلب وہ انٹرنیٹ کا میڈیا کا ایک جال بچھ گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ایون آپ یہ قرآن پڑھنے لگتے ہو نا، آپ کے ارد گرد اتنے سارے اسکول آف تھاٹس آ جاتے ہیں، اتنے سارے اسکالرس آتے ہیں، کوئی کسی طریقے کی بات کر رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، بھانت بھانت کی بولیاں ہیں۔ تو اس نور کی بڑی زیادہ ضرورت ہے، اور وہ جتنی اب ضرورت ہے، میرا خیال نہیں کہ پہلے کبھی اتنی زیادہ ضرورت تھی اس کی، تاکہ ہمیں چیزیں واضح نظر آئیں۔ ضرور اللہ سے یہ دعا مانگا کریں جس کو بھی فالو کر رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح دکھائے کہ کس کی بات آپ کو ماننی چاہیے، کس کے پیچھے آپ کو لگنا چاہیے۔ ویسے تو ہمارے پاس جو ہے وہ صحیح جو ہمارا جو جس کو فالو کرنا ہے وہ قرآن اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ٹیچر تو چاہیے ہی ہوتا ہے نا انسان کو۔ یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ یعنی جیسے ہی سخت احکامات آتے ہیں نا، تو یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے، یعنی آسان احکامات آتے ہیں تو چلتے رہتے ہیں، کہتے بڑا دین کو فالو کر رہے ہیں۔ اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے، یعنی ایک دم تھوڑی مشکل حالات آتی ہے، کہیں پر زکوٰۃ دینے کا ٹائم آتا ہے، کہیں پر صدقہ کرنے کا ٹائم آتا ہے، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنے کا ٹائم آتا ہے، یا کچھ اس طرح کا آتا ہے کہ بھئی کاروبار کر رہے ہو تو فیئر مینز استعمال کرو، سود جو ہے وہ حرام ہے، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ہماری دین اور دنیا ٹکرا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں دین کو چھوڑو، دنیا کو لے لو۔ اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کرتے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقاضا انسان سے، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا۔ یہی تمہارا کیوں عبادت کرو اپنے رب کی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اچھا، جو پیچھے منافقت کی جتنی بھی باتیں ہوئی، شاید سے پہلے ایک بار دوبارہ اس سے کروں کہ منافقت جو ہے یہ وہ درجہ ہے کہ اگر اس سے توبہ کر لی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے۔ اگر اس سے اپنا پتہ چل گیا کہ میرے سے غلطیاں ہو رہی ہیں، یہ میرے غلط ہیں، تو اگر اس سے توبہ کر لی جائے تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بہت زیادہ خوف زدہ رہتے تھے اس چیز سے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جن منافقین کے نام رسول اللہ نے آپ کو بتائے ہیں، ان میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے؟ اتنا ڈر تھا انہیں۔ مدینہ کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے تھے تو انہیں بہت ساری جو ہے فورسز کا سامنا تھا، جن میں سے منافقین بھی تھے جو بظاہر مسلمان تھے، مجلسوں میں آتے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، حلیہ بھی بظاہر اسلامی بنا لیا تھا اپنا، لیکن وہ پیٹھ پیچھے جو تھے وہ خنجر گھونپنے والے لوگ تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ تقریباً 80 کے قریب لوگ تھے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ یہ لوگ آپ سے فیئر نہیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کرتے تھے کہ کہیں میں میرا نام تو نہیں ہے؟ دیکھیں ذرا، یہ وہ ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت ملی ہوئی، اور یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ان میں میرا نام تو نہیں ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے نافق حنظلہ منافق ہو گیا، اتنا خوف تھا ان کو، یعنی انہیں اپنے آپ پر منافقت کا خوف آ رہا ہوتا تھا۔ اور ابو بکر فرماتے تھے میری بھی یہی کیفیت ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ کہیں یہ میں تو نہیں ہوں۔
آج ہمارا تھوڑا سا ڈفرینٹ جو ہے وہ حال ہے. ہم خود کو بڑے سچے پکے مسلمان سمجھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نا ہم تو بھائی منافقت سے دور ہیں. یہ ہوتی ہی تب ہے جب انسان کے اندر سے اس کا ڈر نکل جاتا ہے. تو ڈر رہنا ہی چاہیے ہر وقت, ٹھیک ہے. مومن کو اپنے بارے میں منافقت کا ڈر لگا ہی رہتا ہے, اس لیے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے. دعا کیا کرنی چاہیے؟ آپ لوگ صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں, اس میں دعا پڑھتے ہیں اللہم متعنی بالسمعی وبصری وجعلہم الوارث منی. اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, ہماری سماعت اور ہماری بصارت اور ہماری قوت سے مستفید کر اور انہیں ہمارا وارث بنا دے. یعنی ہم سے یہ ہماری صلاحیتیں نہ چھیننا, ہمیں ہدایت پر قائم رکھنا, ٹھیک ہے. اب آتے ہیں اس آیت کی طرف جو میں درمیان میں چھوڑ گئی تھی, آیت نمبر 21. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی, اپنے رب کی عبادت کرو. عبادت کیا ہے؟ عبادت ہی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الذاریات میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا. اور اس سے پہلے جب ہم بات کر چکے تھے عبادت, ہر سوچ, ہر قول, ہر عمل جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام کے اکارڈنس میں ہے, دیٹ از عبادت. الخشوع والتدلل, جس میں خشوع ہوتا ہے اور انتہا درجے کی عاجزی ہوتی ہے, وہ ہے عبادت. جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کمال درجے کا ڈر ہوتا ہے اور اس کی کمال درجے کی تعظیم ہوتی ہے, وہ ہے عبادت. کیوں کریں عبادت؟ تاکہ تم بچ جاؤ. کس سے بچو؟ دنیا میں گناہوں سے, مشکلات سے بچ جاؤ, اور آخرت میں جہنم سے, اللہ کی ناراضگی سے, اس کے عذاب سے بچ جاؤ. کون ہے وہ رب؟ الذی جعل لکم الارض فراشا, جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا, آسمان کو چھت بنایا, اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی, تمہیں کھانے کو رزق دیا. خبردار, باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو. دیکھیں, عبادت کے لائق وہی ہستی ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے. تو عبادت کے لیے ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے کہ جس ہستی نے ہمیں پیدا کیا, اس نے وہ ہم سے کیا چاہتی ہے, کیوں بھیجا اس نے ہمیں یہاں. یہ سارا سلیبس آپ کو جب آپ بچے کو اسکول میں ایڈمیشن دلاتے ہو, جب آپ خود یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہو, تو آپ کو ایک سلیبس, ایک آؤٹ لائن ملتی ہے کہ اس کے اکارڈنگ آپ کا یہ کورس چلے گا. تو جب آپ دنیا میں آئے ہو تو آپ کے پاس جو آپ کا سلیبس ہے وہ یہ قرآن ہے. تو اس کو صحیح طور پر پڑھنا, اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے, اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ. یہ قرآن کا کھلا چیلنج ہے, جس کو آج کئی سو سال گزرنے کے باوجود اس کو جو ہے وہ عرب, جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا, وہ بھی جو ہے وہ اس کو پورا نہیں کر سکے. جو کہتے تھے ہر حروف تہجی کے ہر حرف سے ہم آپ کو 100 نظم سنا سکتے ہیں, اتنا ان کا حافظہ تھا, اور زبان دانی پہ ان کو بڑا عبور تھا, اور اپنی زبان پہ بڑا فخر تھا کہ ہم عربی زبان ہماری بڑی وسیع اور کشادہ زبان ہے. ان کا ایک شاعر, جب اس نے سورہ, سب سے چھوٹی سورہ ہے سورۃ الکوثر, اس کو اس نے لکھا ہوا دیکھا تو اس نے کہا نہیں, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیلنج کرتا ہے, اور یہ قرآن میں جگہ جگہ آپ کو یہ چیلنج 3-4 بار نظر آتا ہے. کہیں پر کہا جاتا ہے 1 سورت ہی بنا لاؤ, کہیں کہا 10 سورتیں بنا لاؤ. کچھ ایسا کر سکتے ہو؟ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ کے سوا اور اپنے مددگار بھی بنا لاؤ. یہ بھی کھلی چھوٹ دے دی کہ تم اپنے ساتھ کچھ اور ہیلپرز بھی اگر رکھ سکتے ہو سوائے اللہ کے, جو مرضی ہیلپر رکھو اپنے پاس. بس اگر تم نے نہ کیا, یعنی تم اس چیلنج کو مان کر اس کے پیچھے لگ گئے اور تم یہ نہیں کر پائے, اور تم کر بھی نہیں سکتے, تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں, جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو. وبشر الذین, خوشخبری دینا بہت ضروری چیز ہے. اور کس کے لیے خوشخبری ہے؟ ایمان پلس عمل صالح. یہ دونوں چیزیں نوٹ کر لیں اب آج سے ہی. جہاں بھی آپ کو جنت کی خوشخبری ملے گی, ایمان لا کر ساتھ عمل صالح کی کنڈیشن لازمی ہے.
کہیں یہ نہیں کہا کہ صرف ایمان والا ہی جو ہے وہ اس خوشخبری کا مستحق ہے، نہیں. وہ علامہ اقبال نے کہا ہے نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو عمل جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور عمل بھی کون سا؟ عمل صالح. عمل صالح کیا ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، اپنی طرف سے نہیں اس کو ایجاد کیا گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے اور جو اخلاص رکھتا ہے، یعنی صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر کیا گیا ہے. تو یہ ایک حدیث آپ کو سناتی ہوں. جس شخص کے دونوں پاؤں اللہ کے راستے پر غبار آلود ہوں، اس پر آگ حرام ہے. تو یہ اب خوشخبری آپ کو میں بتا رہی ہوں نا. تو آپ دیکھیں کہ آپ لوگ بھی اللہ کے راستے میں ہے نا، کیونکہ قرآن پڑھنا یہ بھی اللہ کے راستے پر چلنا، علم حاصل کرنا یہ بھی اللہ کے راستے پر چلنا ہے نا. کچھ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر کسی ایک گھر میں جمع ہوئے ہیں، تو وہ جتنے قدم چل کر آئے ہیں تو کیا ہے، ان قدموں پر آگ حرام ہے. کیونکہ دیکھیں ڈر کے ساتھ ساتھ انسانی دل کے لیے جو ہے وہ خوشخبری بڑی ضروری ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمارے خالق ہیں، انہوں نے خود بتا دیا ہے نا کہ تمہیں پیدا کیا گیا، تو خالق ہیں وہ ہمارے. تو خالق تو ہماری نفسیات بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے. پیچھے آگ سے ڈرایا گیا، کہا گیا کہ انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن، اور آگے فوراً خوشخبری دے دی کہ ایمان والا اور نیک عمل کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے کس کی؟ جنتوں کی. کوئی ایک جنت نہیں، اللہ کے پاس جنتیں ہیں اور ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. بڑا پلیزنٹ سا ایک سین ہے، کبھی اس کو فیل کر کے دیکھیں. تو اللہ کے راستے میں مشکلات آتی ہیں، کسی کو پردہ کرنے پر آتی ہے، کسی کو قرآن پڑھنے پر آتی ہے، کوئی اٹھ کے دورہ قرآن کر رہے تھے، تم بڑی اب بن گئی ہو، گھر بیٹھو کام کئی کرنے والے رہ گئے ہیں تمہارے. تو جب کوئی مورل سپورٹ نہیں نہ ہوتی تو یہ خوشخبریاں ہی ہیں جو انسان کو موٹیویٹ کرتی ہیں اور انسان کو جو ہے وہ اللہ کے راستے پر لگائی رکھتی ہیں. جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں، اسپاؤزز ہیں صاف ستھری، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. جنت کی بڑی خوبصورت جو بات مجھے لگتی ہے وہ ہمیشگی ہے، اس کے ختم ہونے کا کوئی ڈر ہی نہیں. یقیناً اللہ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں سے ایسی زبان میں بات کرتے ہیں جو ان کو ایزیلی سمجھ میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی مثال پر بھی خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں بیان کرنے والے سے محبت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی، یعنی بھئی اس کا کیا مقصد، کیوں بتایا گیا یہاں پر. اسی کے ساتھ وہ بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لے آتا ہے. مثال ایک ہی ہے لیکن دو ایفیکٹ ہو رہے ہیں ڈیفرنٹ طرح کے. ایک تو بھٹک گیا راہ سے اور دوسرا راہ راست پر آ گیا کہ واہ میرے رب نے کیا مثال بیان کی ہے. اور گمراہ تو صرف کون ہوتے ہیں؟ جو صرف فاسق ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو رب کے حکم کے آگے سر تسلیم کر لے گا نا، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کی توفیق دے دے گا، اور جو فاسق ہے وہ ہدایت کی توفیق سے محروم رہ جاتا ہے. فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی حد کو توڑنے والا ہے. جو لوگ اللہ کے، اور فاسقی اس کے آگے ڈیفائن کر دیا گیا نا، جو لوگ اللہ کے مضبوط عہد کو توڑتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کا پاس نہیں رکھتے. لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جو انسان پر چیزیں لاگو ہو جاتی ہیں، جو اس پہ ڈوز اینڈ ڈونٹس آتے ہیں، ان کا خیال نہیں رکھتا. اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. فاسق کہا جا رہا ہے جو اللہ کے مضبوط عہد کو توڑتے ہیں. کوئی نظر، کوئی نیاز، کوئی منت اگر آپ نے مانی تو وہ بھی اسی میں آتی ہے. کبھی زندگی میں کوئی ایسا عہد کیا تو اس کو پورا کر لیں. حالانکہ یہ مانگنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے خود کو باؤنڈ کر لیا، اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ لیا، تو اب اس کو پورا کرنا آپ پر لازم ہے. کیونکہ یہ معاملہ دو بندوں کے درمیان تو نہیں ہے نا، یہ تو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے. اس طرح ہم اللہ کی قسم کھا کر بندوں کے ساتھ کچھ عہد کر لیتے ہیں تو اس کو پورا نہیں کر پاتے. سم ٹائمز وہ بھی انسان کو لازمی کرنے چاہیے. اور پھر قطع رحمی کرتے ہیں،
یاد رکھیں کہ اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی جو قطع رحمی کرنے والی ہوتی ہے. بندوں کا حق اگر نہیں دیا جائے گا تو زمین میں فساد ہوگا. اور صلہ رحمی جو ہے اس کے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں. یہ رزق اور عمر میں برکت لانے والا عمل ہے. تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے؟ اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. موت رب کی طرف واپسی کا نام ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے. اور اب آ رہا ہے انسانی تاریخ کا سب سے اہم واقعہ. اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے نا مخلوق کے ساتھ اللہ کے علم کا. آپ اپنے ارد گرد پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن ابھی سوچیں، 1 منٹ رکیں، سوچیں کہ وہ صرف ایک بندے کا علم ہے، رب کا علم کیا ہوگا. یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیں کہ علم کو ہمیشہ اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے، کبھی اپنے علم کو اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ بدترین تکبر علم کا تکبر ہے. اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. اب دیکھیں آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں جو سب سے پہلی چیز دی گئی وہ کیا ہے؟ علم دیا گیا ہے. یہاں سے علم کی اہمیت پتہ چل رہی ہے آپ کو، کیونکہ علم کا راستہ جنت کی طرف لے جاتا ہے، اور جو بھی اس راستے پر چلا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اس راستے پر چلا جس پر وہ علم حاصل کرے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. تو ہمارے لیے کھانے پینے سے پہلے جو ہے وہ زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ نفع مند علم حاصل کرنا. اور اس علم کی ہی وجہ سے انسان کو شرف حاصل ہے، وہ عزت حاصل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے انسان کو سجدہ کروایا. ان سب نے کہا، کس نے؟ فرشتوں نے کہا جب آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا اور فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے. اللہ نے آدم سے فرمایا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتا دو. جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. کیوں؟ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. کیوں منع کیا گیا درخت سے؟ سد ذریعہ کے طور پر. دیکھیں ممنوع اور حرام چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا ہوتا، کیونکہ قریب گئے تو اس میں مبتلا ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں. بس جو شخص ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کے گناہ ہونے یا نہ ہونے میں شک ہے، وہ ان چیزوں کو تو ضرور ہی چھوڑ دے گا جن کا گناہ ہونا ظاہر ہے. یعنی شک والی چیز کو چھوڑ دینا بھی تقوی میں سے ہے. لیکن جو شخص شبہ کی چیزوں کو کرنے کی جرت کرے گا تو قریب ہے وہ ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے جو واضح طور پر گناہ ہے. یاد رکھو گناہ اللہ کی چراگاہ ہے،
جو بھی چراگاہ کے ارد گرد چرے گا اس کا چراگاہ کے اندر جانا ناممکن نہیں، یعنی قریب ہے کہ وہ اندر بھی چلا جائے۔ تو جس چیز سے منع کر دیا گیا، ہاذا حلال ہاذا حرام کہہ دیا گیا کہ بھائی یہ چیز کے قریب نہیں جانا، تو اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ لیکن شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا دیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ آدم نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ رحمان ہے نا، الرحیم ہے، توبہ کے الفاظ بھی سکھا دیے۔ بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والے پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا، اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور اب خطاب آ رہا ہے بنی اسرائیل سے۔ بنی اسرائیل کون ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، یوسف علیہ السلام بھی ان میں سے ایک ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان سے جو نسل چلی ان کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہی ہے۔ تو ان کو نعمتیں یاد کروائی جا رہی ہیں، کیونکہ نعمتیں یاد کرنے سے انسان کے اندر شکر گزاری آتی ہے، اور جب انسان شکر گزاری اس کے اندر آئے گی تو اطاعت بھی آتی ہے۔ تو اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو۔ میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور مجھ ہی سے ڈرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو، صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت مت کرو اور نہ حق کو چھپاؤ۔ جب آپ کو کوئی بات صحیح پتا ہے تو اس کو اپنی طرف سے اس میں کچھ ایڈ کر کے کچھ مائنس کر کے بتانا یا اس کو چھپانا، یہ بہت گناہ کی بات ہے۔ تمہیں تو خود اس کا علم ہے، اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ دیکھیں نماز جو ہے وہ ہم سے پہلے والی امتیں بھی پڑھتی تھیں، تو نماز ہم ایک معیار ہے یہ دیکھنے کا کہ ہمارے اندر کتنا ایمان ہے اور ہم کس درجے کے متقی ہیں۔ اپنا جائزہ لینا یہاں آپ نے کہ جب اذان ہوتی ہے تو دل پر کیا گزرتی ہے، نماز کا وقت آتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے، ہم مصلے یا نماز کی طرف کتنے شوق سے جاتے ہیں۔ وہ جگہ جہاں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ ہمیں کوئی باغ لگتی ہے یا کوئی قید خانہ لگتی ہے؟ کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ یہ بڑی اسکیری بات ہے۔ آپ سب جو قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں اس چیز کو اپنے پلے سے باندھ لیں۔ کسی کو بھی تب تک کوئی بات مت بتائیں عمل کی جب تک آپ خود اس پر عمل نہ کر رہے ہوں۔ دوسروں کو عمل کرنے کا کہنا اور خود عمل نہ کرنا، یہ بنی اسرائیل کے علماء کی جو تھی وہ ایک سمجھ لیں کہ بد عادات میں سے ایک عادت ہے۔ باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ بڑی چیز ہے مگر ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ کبیرۃ لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ تو صبر اور نماز کیا ہے؟ یہ زندگی کو آسان کرنے والی چیزیں ہیں۔ کوئی بھی مشکل آئی، کوئی مصیبت آئی، خود کو روک لیں غلط ری ایکشن دینے سے، اور کیا کریں؟ اپنے آپ کو، اپنے مورائل کو ہائی کرنے کے لیے جائے نماز پکڑیں، مصلے پہ کھڑے ہو جائیں، اور یہ انبیاء اور اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ دیکھیں حضرت سارہ نے ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے کیا کیا تھا؟ نماز شروع کر دی تھی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی نماز شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ظالم بادشاہ سے نجات عطا کی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نماز جو ہے وہ اللہ کی رحمت تو ہے ہی ہے، حفاظت بھی ہے ہمارے لیے۔
اور خاشعین کون ہیں؟ جو جانتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، میری نعمت کو یاد کرو۔ دوبارہ نعمت، طریقہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خاص، جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع دے سکے گا اور نہ شفاعت اور سفارش قبول ہوگی، اور نہ کوئی بدلہ اور فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ہی مدد کی جائے گی۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا، الگ الگ کر دیا، تمہیں اس سے پار کرا دیا، اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا، اپنے دشمن کو خود انہوں نے ڈوبتا ہوا دیکھا۔ اور ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ہے اس کی عبادت کی جائے، اور جو اس کے اس حق میں کمی کرے گا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور قیامت کے دن ظلم جو ہے وہ اندھیروں کی شکل میں آئے گا، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک کے علاوہ اور جو بھی گناہ ہے وہ معاف کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں، یہ ناقابل معافی جو ہے وہ گناہ ہے۔ لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا۔ اب یہ بنی اسرائیل جو ہے اس کی مثال ہمیں امت مسلمہ کو دی جا رہی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل خیر امت تھی، ان کا ایک سٹیٹس تھا، لیکن جب وہ اس کو بھول گئے، انہوں نے اپنا جو ان کو ڈیوٹی اسائن کی گئی تھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، اس کو چھوڑ دیا، تو ذلت اور پستیاں ان کا مقدر بن گئی۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد یہ ٹائٹل ہمارے پاس آیا، مسلمانوں کے پاس آیا، تو کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ چیزیں کرتے تھے، اسی لیے ان سے ٹائٹل واپس لیا گیا، تمہیں اب یہ کام نہیں کرنے۔ اب کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ یہ بھی معاف کیا، بچھڑے کی پوجا بھی معاف کی، اور کس لیے؟ تاکہ تم شکر کرو۔ تو شکر کا مطالبہ ہے یہاں پر۔ اور ہم نے موسیٰ کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے۔ کتاب کس لیے آتی ہے؟ ہدایت کے لیے، یعنی اس سے ہدایت حاصل کی جا سکے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اسی میں ہے۔ تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسری بار یہ صفت آ گئی، پہلے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور اب بنی اسرائیل کی توبہ۔ اور تم یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں گے، دیکھیں ان کے مطالبے چیک کریں ذرا، ہرگز ایمان نہ لائیں گے، تو تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے ہی بجلی گری۔ دنیا میں کسی میں یہ طاقت ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، اور وہ بھی نہیں دیکھ سکے، اور ایک تجلی بھی برداشت نہیں کر سکے۔ پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ اگین شکر گزاری کے طور پر انہیں کیا کیا؟ زندہ کر دیا گیا، موت کے بعد دوبارہ زندگی دے دی گئی۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، اور تم پر منو سلوا اتارا۔ یہ دیکھتے جائیں ذرا کیا کیا انعامات جو ہیں وہ ہوئے، کتنی سیریس غلطیاں کرتے جا رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما کر ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری ان پر نعمتیں جو ہیں وہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کو اپنا حق سمجھ کے وصولنا شروع کر دیا، اور غلطیاں کرنا ان کا وتیرہ ہی بن گیا۔ پھر کیا انعامات ہوئے؟ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، اور تم پر منو سلوا اتارا، اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ کھانے کا انسان کے جسم پر، اس کی عبادات پر، اس کی اخلاق اور اس کی عادات پر بڑا فرق پڑتا ہے نا، اسی لیے کہا گیا ہے طیب کھانا کھاؤ، جو دیکھنے سونگھنے میں بھی اچھا لگے، جس کا جو سورس ہے وہ بھی حلال ہونا چاہیے۔
اور انہوں نے ہم پر تو ظلم نہیں کیا، کچھ بھی غلط کر کے انسان کبھی اللہ پر ظلم نہیں کر رہا، وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ، مفسرین کے مطابق یہ بیت المقدس کی بستی ہے، اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے حتتن کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ دیکھیں، بندہ مومن اپنی خوشی کا اظہار جو ہے وہ رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے ہی کرتا ہے۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے موقع پر داخل ہونا مکہ میں یاد ہوگا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا جھکے ہوئے تھے اونٹ پر بیٹھے ہوئے اپنی اونٹنی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو تھی وہ اونٹنی کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اور جیسے ہی آپ مکہ میں داخل ہوئے آپ نے وہاں پہ غسل کیا اور 8 رکعات جو تھی وہ نفل ادا کیے، نماز پڑھی وہاں پر شکرانے کے طور پر کہ یہ فتح جو مجھے ملی وہ اس اللہ تعالیٰ کو کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا ہے نا، کہ انسان خود کو بڑا نہ سمجھ لے۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، تحریف کر دی اس میں۔ ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ اسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ بے آب و گیا صحرا میں پتھر کے اوپر موسیٰ علیہ السلام لاٹھی مار رہے ہیں اور پتھر میں سے پانی نکل گیا، 12 چشمے نکل آئے اور ان کے 12 قبائل بنی اسرائیل کے اس میں سے پانی پی رہے ہیں۔ تو دعا کرنا مومن کی شان ہے، مومن کا ہتھیار ہے دعا، اور اسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے پیدا کر دیتے ہیں جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ تو دعا ضرور کرنی چاہیے۔ یہ مت سوچیں کہ یہ اب کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو دیکھیں، اور حضرت ابراہیم کو اولاد کس عمر میں ملی؟ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون سے کیسے نجات دلائی؟ اتنا بڑا سمندر اور صرف لاٹھی ماری جا رہی ہے اور سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ عقل میں بظاہر بات نہیں نہ آتی، لیکن کرنے والی ہستی کون ہے؟ جس کے لیے صرف ایک کن کہنا جو ہے وہ کافی ہے، بس ایک کن۔ لیکن ہاتھ پر ہاتھ دھرنا مقصود نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھیں ہیلا کر رہے ہیں تو ہی وسیلہ بن رہا ہے نا، چاہے وہ لاٹھی مار رہے ہیں تو ہی ان کا وہ وسیلہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کر رہے ہیں پورا۔ تو یاد رکھیں صرف دعا کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، دعا کر کے پھر کوشش بھی کرنی پڑے گی، حرکت میں برکت ہوتی ہے۔ اور پھر ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا اور اللہ فرمایا ان سے کیا کہا؟ اللہ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو، یعنی جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں ان کا صحیح استعمال کرو۔ نعمت کا غلط استعمال فساد کا ذریعہ بنتا ہے نا۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہیں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی، چسپاں کر دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے، ان کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ اب دیکھیں نافرمانی کے باعث جو ہے وہ پکڑا جا رہا ہے، اور بار بار میں یہ دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں بات کہ یہ کس لیے ہے؟ کہ سبق سیکھنے کے لیے ہے۔ بنی اسرائیل خود کو نبیوں کی اولاد کہتے تھے، تو اگر وہ نبیوں کی اولاد ہیں تو ان کے ساتھ دیکھیں ان کی نافرمانیوں کے بدلے میں کیا کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں بھی اس چیز پر فخر نہیں کرنا کہ ہم امت محمدی ہیں، تو اب ایسے کام کیوں ہم کریں کہ جو قیامت کے دن ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نخواستہ شرمندہ کیوں کریں اور نئے نئے طریقے کیوں دین میں نکالیں؟ تو ہمیں وہی دین اڈاپٹ کرنا ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔
اسی دین کے، اپنے خود ساختہ طریقوں پر نہیں چلنا، ٹھیک ہے؟ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا سابی، جو کوئی بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہے. یعنی کسی خاص گروہ سے اٹیچ ہونے کی وجہ سے تمہاری بخشش نہیں ہوگی. بخشش کب ہے؟ کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا. سیکنڈ ٹائم نیک عمل کرے گا تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، گارنٹیڈ ہے. اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے، خوف ماضی میں کیا کیا، اور نہ ہی کوئی ان کو کوئی وہ غم ہوگا. خوف ہوتا ہے مستقبل کا انسان کو کہ میرے ساتھ ہوگا کیا، اور ماضی کا غم ہوتا ہے کہ میں کر کے کیا آ گیا دنیا سے. اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے یعنی کتاب تورات، اسے مضبوطی سے تھام لو، جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو. تو یعنی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا، مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ٹائٹ ہگ کرنا نہیں ہے، یعنی اس کے احکامات پر چلنا ہے. لیکن تم اس کے بعد پھر گئے. پھر اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے. اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے. ہفتے کا دن یہود میں جو ہے وہ بہت قابل عزت دن سمجھا جاتا ہے. اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ. اسے ہم نے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت. اور موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ موسیٰ نے جواب دیا میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں. تو یعنی مذاق کرنا بلا وجہ کا یہ جاہلین کا طریقہ کار ہے. انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے. آپ نے فرمایا سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہو نہ بچی، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو. اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ. یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں سے اس سورہ کا نام سورۃ البقرہ ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کا جو ہے وہ اللہ کے احکامات پر حیل و حجت کرنا بتایا جائے گا. وہ سوال پوچھ کر اپنے لیے احکامات کو خود ہی مشکل بنا لیتے تھے. وہ پھر کہنے لگے دعا کیجئے کہ اللہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے. فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے. وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے اور دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائے. اس قسم کی گائے تو بہت ہیں، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے. اب یہاں پر انہوں نے کہہ دیا انشاءاللہ. قرآن میں 2 مقامات پر انشاءاللہ کی اہمیت پتہ چلتی ہے ہمیں، یہاں پر بھی. اور انہیں گائے مل ہی نہیں رہی تھی نا، جس طرح کی وہ اپنے آپ کے لیے خود ہی مشکل بنا رہے تھے. اور دوسری سورۃ الکہف میں تو یہ جو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں نا، الحمدللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، ان کو ادا کرنا جو ہے یہ بہت خیر و برکت کا ذریعہ ہے. تو خود بھی ان کو بولا کریں اور پورے دل سے بولا کریں، اور اپنے بچوں کو بھی یہ لازمی سکھائیں اور ان کے معنی بھی بتائیے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں، وہ تندرست اور بے داغ ہے. انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا، حالانکہ وہ تو پہلے ہی واضح تھا. اب حق گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے، چاہتے نہیں تھے ماننا. سوال پتہ کیوں کیے جاتے ہیں؟ سوال اس لیے کیے جاتے ہیں کہ کام کرنا نہیں ہے، دل نہیں ہے کرنے کا، لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی. اب بنی اسرائیل کے دل میں گائے کی بڑی محبت تھی، کیونکہ وہ فرعونیوں کے ساتھ بڑے صدیاں رہ کر آئے تھے اور فرعونی جو تھے وہ گائے کو پوجتے تھے. تو ان کے دل میں یہ گائے کی محبت شامل ہو گئی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اس کی پسندیدہ چیز سے ہی آزماتے ہیں. تو ان کی آزمائش گائے کو ذبح کرنا ہی تھی کہ جو دل میں محبت ہے گائے کی اس کو کم کیا جائے. ہماری بھی آزمائش اسی طرح ہوتی ہے، انسانوں کی بھی اپنی پسندیدہ چیز سے آزمائے جاتے ہیں. اور پھر آزمائش انسان کے آتی رہتی ہیں، انسان کے اوپر آزمائشیں اس کا درجہ بڑھانے کے لیے، اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس کو درجات کو بلند کرنے کے لیے، اس کے لیے اجر کا باعث ہونے کے لیے. اور بعض اوقات تو کوئی غلطی ہوتی ہے ایسی انسان کے اندر جس کو بتانا ہوتا ہے کہ بھئی اس غلطی کو ٹھیک کر لو. پھر ہے
ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ انسانی دل کو پتھر سے زیادہ سخت کہا جا رہا ہے۔ کہنے کو تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہی ہے نا، لیکن ماننے یا نہ ماننے کے معاملے میں پتھر سے زیادہ سخت۔ بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ کو اپنے اعمال سے غافل نہ پاؤ گے۔ یہاں پر دیکھیں دلوں کی سختی کو پتھروں سے مثال دی گئی ہے۔ پتھر کیونکہ لوہے سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ لوہا اور سیسا تو آگ میں پگھل جاتے ہیں، پتھر تو نہیں پگھلتے۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ دل مضبوط ہو، سخت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، مضبوطی اور سختی جو ہے وہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ نرمی ہونی چاہیے، کمزوری نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نرم دل پسند ہیں۔ حدیث میں آتا ہے بلا شبہ اہل زمین میں سے کچھ اللہ کے برتن ہیں، اور تمہارے رب کے برتن نیک لوگوں کے دل ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے، اور اسے ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہیں جو نرمی اور شفقت کرنے والے ہیں۔ مجاہد جو ایک تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو پتھر بھی گرتا ہے، کوئی چشمہ اس سے پھوٹ پڑتا ہے، تو وہ اللہ کے ڈر سے ہوتا ہے ایسا سب کچھ۔ اب یہاں پر یہ جو 3 پتھر بتائے گئے ہیں نا، 3 طرح کے انسان ہیں۔ پہلی قسم کے پتھر وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، یعنی بعض لوگوں میں خیر اور نیکیاں جمع ہوتی رہتی ہیں، وہ علم حاصل کرتے رہتے ہیں، دین سے محبت آتی جاتی ہے، حتیٰ کہ ان سے خیر کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ کچھ پتھر ایسے ہیں دوسری قسم کے جو پانی جذب کرتے رہتے ہیں، ان کے اندر پانی چلا جاتا ہے، جب کوئی چوٹ لگتی ہے جیسے کہ کوئی زلزلہ آیا، کوئی اس طرح کی کلیمٹی آئی، تو ان کے اندر شگاف پڑ جاتا ہے اور ان میں سے پانی پھوٹ پڑتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے اندر خیر ہوتی ہے لیکن وہ جلدی باہر نہیں آتی۔ جب ان کی زندگی میں کوئی ایسا حادثہ آتا ہے، کوئی ایسا واقعہ آتا ہے، ان پہ چوٹ پڑتی ہے وقت کی، حالات کی، تو ان کے اندر سے وہ خیر نکل آتی ہے۔ اور بہت سے لوگ آپ نے ہسٹری میں دیکھے ہوں گے، بہت سے لوگ اپنے ارد گرد دیکھے ہوں گے کہ جو کسی خاص واقعے کے بعد جو ہے وہ ان کے اندر تبدیلی آ گئی۔ تیسری قسم کے پتھر وہ ہیں کہ جب کوئی زلزلہ وغیرہ آتا ہے نا تو پہاڑوں سے لڑک پڑتے ہیں، وہ اللہ کی خشیت سے ڈرتے ہیں، لڑک رہے ہوتے ہیں۔ بظاہر اسباب ہے کہ بھئی زلزلہ آیا اس لیے ایسا ہوا، لیکن ان کے اندر بھی اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ پتھروں کی طرح سخت نظر آتے ہیں، لیکن جب اللہ کا ڈر آتا ہے تو وہ جھک جاتے ہیں، گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں کتنے سخت مزاج انسان تھے، پہلوان جسمانی طور پر بھی، اندر سے بھی ان کی سختی ضرب المثل مشہور تھی، لیکن جب ان کی بہن نے ان کے سامنے سورہ کی تلاوت فرمائی تو وہ جھک گئے، اور پھر دیکھیں کیسی خیر اور کیسا ان سے نکلا کہ ان کو ویسٹ کے لوگ بھی عمر دی گریٹ کہتے ہیں۔ مسلمانوں، کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں؟ حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے بھی پھر بھی بدل ڈالتے ہیں۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری کو ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ سب جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ ہی کو جانتے ہیں اور صرف گمان پر ہی قائم ہے۔ ان لوگوں کے لیے ویل، ہلاکت ہے جو اپنی ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی طرف کی کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ویل اور افسوس ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گے۔ یہ یہود کا تھا کہ ہم صرف چند روز جہنم میں رہیں گے۔ ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اللہ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، بلکہ تم تو اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم جانتے ہی نہیں۔
یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، تیسری بار، وہ جنتی ہیں اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ایمان لا کر نیک عمل کرنا۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا اور نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہا کرنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ یہ سب کام ہمارے کرنے کے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کی بندگی کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ والدین کا ہے، ان کے ساتھ احسان کرنا۔ احسان جو ہے وہ برابر کا بدلہ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے ڈانٹ دیا ہے تو تم بھی ڈانٹ کر بات کرو، اگر وہ اچھی بات کریں تو تم بھی اچھی بات کرو، بلکہ جو بھی وہ کریں گے تم نے ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرنا ہے، اور ان کے علاوہ ان کے باقی جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی آپ کا سلوک اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سوسائٹی کا وہ حصہ ہے جن کو عموماً اہم نہیں سمجھا جا رہا ہوتا۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان کو تو انسان بھی نہیں سمجھا جا رہا ہوتا۔ اور سب سے بڑا اچھی بات کیا ہے؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی بات کرنا، قول معروف ومعرف کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ یہ اچھی بات کہنا بھی جو ہے وہ صدقہ ہے، تو نرم گفتگو اور اچھا اخلاق جو ہے وہ صدقہ ہے۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا یعنی قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسروں کی طرفداری کی۔ ہاں، جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو، یعنی آدھا دین کو مان لینا اور آدھا نہ ماننا۔ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا، ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد مسلسل اور رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دی اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی، لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا اور بس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل کر دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں، نہیں، بلکہ ان کی کفر کی وجہ سے انہیں اللہ نے ملعون کر دیا ہے، ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور ان کے پاس جب اللہ کی کتاب ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، جب اللہ کی کتاب ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی تو حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ساتھ کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ کی لعنت ہو کافروں پر۔ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے۔ اللہ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات سے جل کر حسد کے وجہ سے اللہ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا۔ اس بات شینوا جی آپ کنٹینیو کریں گے یا پھر ہم یہاں پہ اینڈ کریں کیونکہ ہمارا ٹائم 11:25 ہو گئے ہیں؟ نہیں، میں کنٹینیو رکھوں گی۔ ٹھیک ہے۔ اللہ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا، اس باعث سے لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہے، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے، تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے، یعنی اللہ کے ولی، اللہ کے دوستوں کا جو دشمن ہوگا اللہ اس سے دشمنی کرے گا۔
جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے۔ اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جس کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا۔ یہ لوگ جب کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول، ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے۔ پیٹھ پیچھے جاننے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو اہمیت نہ دی اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جیسے شیاطین، جسے شیاطین سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ دیکھیں اس وقت کے لوگ بھی یہ کام کرتے تھے، آج بھی یہ چیز چلتی ہے۔ اور دراصل وہ بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یہ چیز بہت یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا، اگر یہ جانتے ہوتے۔ اے ایمان والو، تم نبی کو رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہو، یعنی ہماری طرف دیکھیے، کیونکہ بنی اسرائیل کے لوگ کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑاتے تھے اس لفظ کی وجہ سے۔ اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بڑی سمجھنے والی بات ہے یہاں پر کہ جس چیز میں دوسروں کے مذاق کا پہلو نکلتا ہے آپ اس کو ہی بدل دیجیے۔ نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو۔ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ جی سیدہ۔ ہینڈ ریز ہے سیدہ، کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں وہ پہلے سے تھا، کنٹینیو کریں۔ اوکے اوکے اوکے۔ دیکھیں یہاں پر دوبارہ وہ میاں بیوی کا بھی جو جادو بھی ہے وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی حسد کی بات آ رہی ہے۔ تو حسد جو ہے یہ دین کو مونڈ دینے والی بیماریاں ہیں، اور پہلے کی امتوں میں بھی یہ پائی جاتی تھی۔ جادو بھی اسی کا نتیجہ، اسی وجہ سے جو ہے وہ جادو جیسی بھی چیز جو ہے انسان اس کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ کیا تجھے علم نہیں کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں؟ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ سے پوچھا گیا تھا؟ یعنی بلا وجہ کے سوالات، ہیلو حجتیں۔ سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد و بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ اگین حسد آ گیا۔ تم بھی معاف کرو اور چھوڑ دو۔ لوگوں کے حسد کا کیا بتایا گیا علاج؟ معاف کرنا، چھوڑ دینا، درگزر کرنا، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور کرنے کا کام کیا ہے؟ تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے، اس بارے میں فکر مت کرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کون؟ یعنی اہل کتاب، کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہیں جائے گا، یہ صرف ان کی آرزویں ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو۔ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا۔ اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں، یعنی بلیم گیم۔
آج بھی اسی طرح مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے نا، ایک فرقے کو غلط کہنا اور تاکہ یہی کہہ دینا کہ بھائی وہ تو ہے ہی جہنمی، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں، اسی طرح انہی جیسی بات بھی لمبی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کیے جانے کو روکے، مسجدوں کے آداب ہیں اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان کی صفائی پاکیزگی، ان کے ادب آداب کا خیال رکھنا اور وہاں پہ ایسی ایکٹیویٹیز سے منع رہنا جس کی وجہ سے دوسرے وہاں پر آنے سے گریز کریں۔ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے، یعنی جو ان میں بگاڑ کی کوشش کرتا ہے، جن کی وجہ سے دوسرے لوگ مسجد میں نہیں آتے۔ اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے۔ اللہ کشادگی اور وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، سبحانہ، بلکہ وہ پاک ہے۔ زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔ وہ زمین و آسمان کا موجد ہے، وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، چیک کریں ذرا کام نہ کرنے کے بہانے۔ اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے۔ ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بنی اسرائیل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کی بنا پر اختلاف تھا، آپ کو رسول نہیں مان رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے سرٹیفائی کر دیا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ آپ سے یہود و نصارہ ہرگز خوش نہیں ہوں گے، یہ دنیا میں بھی یہاں بھی اسی طرح ہوتا ہے، دوسروں کی خوشی دیکھ کر آپ کو اپنی اچھائی ترک نہیں کرنی، اپنے دین پر ثابت قدمی کو ختم نہیں کرنا جب تک آپ ان کے مذہب کے تابع نہ ہو جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے، یعنی اصل ہدایت یافتہ وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار۔ تو علم حاصل کرنے کے بعد غلط کی پیروی کرنا زیادہ جو ہے وہ باعث سزا ہے۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، کتاب کو پڑھنے کا حق کیا ہے؟ اس کا پڑھنا صحیح ادائیگی کے ساتھ، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل بھی کرنا، یہی لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ اے اولاد یعقوب، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، اور میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ دے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ ہی قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا، بہت ساری آزمائشیں آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا۔ ایک قوم بنی اسرائیل تھی، اور ان کے بعد کس کی مثال دی جا رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی، جو اپنے اندر پوری ایک ملت تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا؟ عرض کرنے لگے اور میری اولاد کو؟ تو فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں، یعنی آپ کی اولاد میں سے جو میرے احکامات پر نہیں چلے گا، میرا وعدہ یہ ان پر امپلیمنٹ نہیں ہوگا۔ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنایا، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا، کیونکہ امن بہت بڑی چیز ہے، اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے۔ اللہ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، یہ پہنچنے کی جگہ بہت بری جگہ ہے۔ تو فائدے تو کافروں کو بھی ملیں گے، رزق کا وعدہ تو ان کے ساتھ بھی ہے، لیکن امامت
صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے تو کہتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ تقوی کا کتنا اعلیٰ معیار ہے کہ نیکی کر کے بھی دل میں ڈر ہے کہ قبول فرما، اور دعا کی جا رہی ہے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں دین کے لیے ہیں، دنیا کے لیے نہیں۔ وہ اپنی اولاد کا دین سنوارنا چاہتے ہیں اور وہ آخرت اورینٹڈ دعائیں ہیں۔ انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی مثال دینے کے بعد کیا فرمایا؟ دین ابراہیم سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو، ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہے۔ دیکھیں آج جو تین الہامی دین ہے، ان کے ماننے والے جو تینوں الہامی دین ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے ہی اوریجنیٹڈ ہے۔ جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، یہ درجہ دیکھیں، پہلے بنی اسرائیل کب دکھایا، ان کو بتایا کہ احکامات ان کے پاس آتے تھے وہ کیسے ان سے ڈیویٹ ہوتے تھے، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ جب ابراہیم سے کہا گیا اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، کوئی چونچ رہا نہیں۔ اسی کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کی کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کیا، خبردار تم مسلمان ہی مرنا، تو اپنے بچوں کے دین کی فکر کرنی ہے، دنیا کی نہیں۔ کیا یعقوب کی موت کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ یہ جماعت تو گزر چکی، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب تو گزر چکے، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم کرو گے تمہارے لیے ہے۔ تم یعنی جو تم ان کو اپنا نبیوں کا وارث کہتے ہو خود کو، تمہارے اپنے اعمال دیکھے جائیں گے، تمہاری ان کے ساتھ ایسوسیشن نہیں دیکھی جائے گی۔ ان کے اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ گے۔ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں، اور ابراہیم خالص اللہ کے پرستار تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، مشرک نہیں تھے وہ۔ اے مسلمانوں، تم سب کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور جو چیز ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء دیے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، کیونکہ ایک کا انکار سب کا انکار ہے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں، اور اگر منہ موڑیں تو اس کے خلاف ہیں۔ اللہ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا، اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کے دین کا رنگ۔ صرف ایک خاص ماحول، ایک خاص وقت پر صرف یہ رنگ نظر نہیں آئے، یعنی آپ جب جہاں جس وقت بھی موجود ہو، یہ رنگ آپ کے لباس میں، آپ کی بول چال میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے معاملات میں، آپ کے لین دین میں نظر آنا چاہیے، آپ کا دین نظر آنا چاہیے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے دین سے زیادہ رنگ، اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہے؟ اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، جو ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے، یعنی بانٹ دیا ان کو اس کیٹیگریز میں، یہود اور نصارہ میں؟ کہہ دو کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ گواہی چھپانا یعنی بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ اور یہ آیت دوسری بار ریپیٹ ہو رہی ہے، یہ امت ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا ان کے لیے ہے، اور جو تم نے کیا تمہارے لیے۔
تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیے جاؤ گے۔ الحمدللہ ہمارا پارہ مکمل ہوا۔ صدق اللہ العظیم۔ تھوڑا سا آپ لوگوں کا لگ رہا تھا کہ بہت لمبا ہو گیا، لیکن پہلا دن ہے اور تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے۔ لمبی نشست ہے، آپ لوگوں کا شکریہ، آپ لوگوں نے جو ہے وہ کوپریٹ کیا، لیکن یہ دیکھیں کہ ٹائم اتنا لگ ہی جاتا ہے، اور ہم 10-15 منٹ تو پہلے ہی سے سوچ کے بیٹھے تھے کہ اس طرح ہوگا۔ پتہ نہیں، میں تو سوچ کے بیٹھی تھی، مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے یہ سوچا تھا یا نہیں، کیونکہ دریا کو کوزے میں بند کرنا اتنا آسان کام تو ہرگز بھی نہیں تھا۔ تو آج کی جو دعا ہم نے کی تھی وہ ہماری دعا یہی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ مانگنے کی چیزوں میں سے اہم چیز ہے۔ اور دوسری جو دلوں کے بارے میں بات آئی تو ہم نے اس کے لیے دعا کیا مانگنی ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ ہمارے دل میں، میرے دل میں نور ڈال دے، اور بہت ضروری ہے نور ڈالنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہم نے سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہم سے ہو گئی تو اس پر ہمارا مواخذہ نہ کرے، ہمیں اس پر معاف فرما دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ الحمدللہ۔ جی کوئی سسٹر اپنا پوائنٹ کوئی شیئر کرنا چاہ رہی ہیں کہ آج آپ نے کیا سیکھا؟ الحمدللہ آج کی اس خوبصورت مجلس کے اندر جس میں ہم نے پارہ نمبر 1 کو دہرائی کی، الحمدللہ۔ آپ لوگ چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ لوگ ہینڈ ریز کر کے بھی بتا سکتے ہیں ہمیں کہ آپ نے اپنے لیے کیا عمل کا پوائنٹ لے کے جا رہے ہیں آپ آج کے دن۔ تو پھر ہم انشاءاللہ کل بھی اپنے اس عمل کے پوائنٹ کو دہرائیں گے نیکسٹ پارہ میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی کوثر جی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں نے جو آج جو میرا فوکس پوائنٹ تھا وہ یہ تھا، جو آپ پارے کی جو آخری آیت جو تھی قد خلت والی، وہ امت جو گزر چکی وہ گزر چکی، اب ہم امت ہیں، تو جو گزر چکی انہوں نے جو کیا، بھلائی برائی جو بھی ہے وہ ہو چکا، بٹ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں اس کی طرف فوکس کرنا ہے۔ تو یہ جب بھی میں قرآن میں یہ سورہ بقرہ میں یہ آیت پڑھتی ہوں مجھے بہت زیادہ ریمائنڈر لگتا ہے کہ وہ ہم بھی ایک دن گزر جائیں گے نا، بٹ وہ سارے اعمال رہ جائیں گے ہمارے جو اچھے یا برے۔ سو دس از اگین ریمائنڈر فار می، قد خلت والی جو ہے آیت ہے نا امت والی، مجھے بہت ریمائنڈر میرے لیے ہے۔ الحمدللہ، بارک اللہ فیک۔ جی سسٹر عظمیٰ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 138 138 بہت بہت خوبصورت آیت ہے اور بہت عمل کی بات ہے اس میں، کہ ہمیں اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھانا ہے، ہمارے ہر عمل میں، ہماری بات میں، ہمارے معاملات میں جو ہم لین دین کرتے ہیں یا اخلاقیات میں جو بھی چیز ہم کرتے ہیں، اس سے پتہ چلے کہ ہم اللہ کے دین کو اپنائے ہوئے ہیں، ہم اللہ والے ہیں اور ہم اپنے اللہ کے دین کو پریکٹیکلی کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز جو سی ہے یہ عمل کے لیے بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے۔ بے شک، بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی عالیہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس جو یہ والی پوری جو پارہ ہے نا، اس میں ایک آیات سب سے بڑی امپورٹنٹ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے اور نہ اس کے سوا کسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ تمام جہانوں کو، چاہے مومن ہو کافر ہو، سب کو وہی رزق دیتا ہے۔ تو ہمیں بس اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور اس سے عبادت کر صرف اسی پر توکل رکھنا چاہیے۔ یہ آیات سب سے بڑی امپورٹنٹ ہے اس پارے کی۔ بے شک، بالکل بالکل صحیح بات ہے کہ ہمیں اپنے رب سے ہی توکل رکھنا ہے اور اسی کی عبادت سے کے لیے ہمیں ہاتھ پھیلانے ہیں۔ میرے لیے جو پوائنٹ تھا وہ تھا عمل کا۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو آیات آئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا
کہ فرمانبردار بن جاؤ تو انہوں نے فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سرخ رو کر دیا، پیش کر دیا. تو یہ ہے اخلاص، یہ ہے اخلاص. ہمیں بھی اپنے رب کے ساتھ اسی اخلاص کے ساتھ اپنے معاملات رکھنے ہیں، اپنے تعلقات رکھنے ہیں کہ جب حکم آئے اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے جھکا دینا ہے. یا رب میں تیرے لیے حاضر ہوں، یا رب میں تیرا فرمانبردار ہوں، میں آپ کی فرمانبردار ہوں. آپ نے جو حکم کیا ہے وہ میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. آپ کی ہر بات، ہر حکم میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. دس از ایکشن پوائنٹ فار می الحمدللہ. اور جزاکم اللہ خیرا کثیرا. کوئی اور شیئر کرنا چاہے تو ضرور. جی نوشین جی کہنا چاہ رہی جزاک اللہ، آپ سب نے بہت پیارے پیارے پوائنٹس جو ہیں شیئر کیے ہیں. میں پوائنٹس کے علاوہ بس آپ لوگوں کو دورہ قرآن کے حوالے سے ہی یہ بات کہوں گی کہ آپ سب نے جو ہے وہ لائیو ہی بولنا ہے، اور سب نے جو ہے وہ اسی طریقے سے صرف 5 یا 10 منٹ جو ہیں وہ اوپر ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو آپ نے اپنے طور پر بہت اچھے سے جو ہے وہ کوشش کریں بولنے کی اور اپنے پوائنٹ کو کلیئر کرنے کی، اور اس میں جو پریکٹیکل چیز ہے، سیکھنے کی جو بات ہے وہ ضرور لے کر آئیں، اور اپنے جائزے کے جو پوائنٹس ہیں ان کو ضرور لے کے آئیں. نورین میرا خیال ہے آپ بولنا چاہ رہی ہیں، نورین ہیں اور بشرا ہیں. جی میم، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو سب سے امپورٹنٹ میں نے بات لی وہ یہ کہ اپنے آپ کو منافقت سے بچانے کی دعا کرنی ہے. کوئی پتہ نہیں ہمارا کون سا عمل منافقت میں جا رہا اور ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ ہم بالکل، صحیح کر رہے ہیں. بارک اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ہماری حفاظت فرمائے. آمین آمین. بہت بہت پیاری بات نورین آپ نے شیئر کی. جی بشرا. جی ہیلو. جی 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 آپ کی بشرا آواز جی آ بولیں. رہی ہے. جی جی السلام علیکم. وعلیکم میں السلام. ذرا سفر میں تھی اس لیے مجھے ذرا سانس چڑھا ہوا ہے. ہاں میرے دل کو یہ سورۃ بقرہ کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ انسانوں کو 3 طرح کے انسان کے دل کو جی شبہات 3 دی طرح گئی کی ہے، انسان کی کیٹیگریز دی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ دل عطا کرے جس میں ہم اخذ کریں اور نرم دل ہو اور اس سے چشمہ پھوٹے. ہم جو سیکھیں اس پر خود عمل کریں اور دوسروں کو اس پہ کرنے کی نصیحت کریں. اور یہ عمل کی بات مجھے بہت اچھی لگی. اور دوسرا کہ ہمارے عمل سے، ہماری وے آف ٹاکنگ سے، ہماری حرکات سے، زندگی کی چھوٹے چھوٹے اس میں ہمارا اسلام کے رنگ میں رنگا ہونا چاہیے. یہ 2 پوائنٹ مجھے اچھے لگے. بالکل بارک اللہ فیک. دوسروں کے لیے بس خیر اور آسانیاں بانٹنے والے بننا. جی زینب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میم اس میں ایک پوائنٹ تھا کہ اخلاص اور احسان کی بات بھی ہوئی تھی نا، اور ایک دعا جو ہے وہ کثرت سے ہم نے مانگنی ہے. دعا کے بارے میں تھا کہ اس سارے عرصے میں جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص اور قبولیت سے نوازے. آغاز میں بھی اخلاص، اینڈ میں بھی قبولیت، کہ جو ہم کر رہے ہیں خالص تیرے لیے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور جب ہم کر لیں تو پھر اسے قبول بھی فرما. بہت اچھی بات تھی. آمین. جزاک اللہ. کی چلیں جی، آپ کا بہت شکریہ. 20 منٹ اوپر ہو چکے ہیں. میں دوبارہ تیسری بار رپیٹ کر رہی ہوں کہ اتنا ٹائم اوپر ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے، اتنا ٹائم کا اسٹیمیٹ رکھ کر بیٹھیے گا. تو اپنی جو آج کی جو کلاس ہے، آج کا جو ہمارا دورہ قرآن کا جو تھا اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا جمیعا.